اور خواب دیکھے ہو تو ہر کسی سے بیان بھی مت کرو۔ مومن کا دیکھا ہوا خواب اکثر سچ ہوا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، اب وہاں پر ایک معاملہ پیش آیا۔ وہاں پر 2 قیدی اور بھی ساتھ میں تھے۔ ان دونوں قیدیوں نے ایک بار خواب دیکھا، عجیب و غریب خواب تھا۔ صبح اٹھ کر کے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ہمیں ایسا لگتا ہے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے آپ بڑے علم والے ہیں، خوابوں کی تعبیر آپ جانتے ہیں، ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہے خواب بتاؤ۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے کل رات کو دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اوپر سے کوے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ انگوروں کے خوشے کو نچوڑ کر کے اس کا رس میں پی رہا ہوں، یعنی انگور کا رس نچوڑ کر کے میں پی رہا ہوں۔ ایک نے دیکھا کہ روٹیوں کے ٹکڑے اس کے سر پر ہیں اور کوے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا دونوں کے خواب کی میں تعبیر بتاتا ہوں، لیکن یہ کب 7 سال ہو چکے تھے جیل کے اندر۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں کی تعبیر بتائی اور یہ بھی کہا، پہلے تعبیر سن لے، کہا کہ جو انگور کا خوشہ نچوڑ کر کے رس پی رہا تھا، کہا تیرے لیے مبارک ہے، عنقریب تیری آزادی کا پروانہ ہے، تو جیل سے آزاد ہو جائے۔ لیکن تو آزاد ہو جائے تو میرا ایک کام کرنا کہ عزیز مصر بدل چکا ہے، اب بادشاہ جو وقت کا تھا وہ بدل گیا، زلیخا کا شوہر نہیں ہے، اس کے پاس جا کر کے میری بات رکھنا، مجھے ناحق جیل کے اندر رکھا گیا ہے، میری آزادی کی بات رکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے سے کہا جس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا تھا اور کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تیرے لیے بری بشارت ہے کہ عنقریب تجھے پھانسی کی سزا ہوگی۔ اور ہوا ایسی ہی کہ 3 دن نہیں گزرے تھے کہ ایک کی آزادی کا پروانہ سنایا گیا اور دوسرے کی پھانسی کا آرڈر آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کا جو یہ علم تھا خوابوں کی تعبیر بتانا، یہ بھی اللہ نے آپ کو معجزے کے طور پر عطا کیا تھا، معجزہ تھا۔ خوابوں کی تعبیر صحیح من عن حضرت یوسف علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، خواب جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ہے، مومن کا دیکھا ہوا خواب اکثر سچ ہوا کرتا ہے، بلکہ فرمایا گیا نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سچائی ہوا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے مومن بندوں کو کسی بات سے الرٹ کرنا چاہتا ہے تو خوابوں کے ذریعے سے انہیں پیغام دیتا ہے۔ لیکن خوابوں کی تعبیر جاننا یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے۔ ایرے غیرے نتھو کھیرے خوابوں کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ خوابوں کی تعبیر ایک علم ہے باضابطہ، اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اور خواب دیکھے ہو تو ہر کسی سے بیان بھی مت کرو، فرمایا گیا کہ اس سے بیان کرو جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہے، عالم دین ہے یا عالم باعمل ہے، اس کے پاس تم اپنے خواب بیان کر سکتے ہو۔ ہر ایک کے سامنے خواب بیان کرنا بھی نہیں چاہیے، مومنوں کو کہا گیا ہے۔ یہاں بیچ میں رک کر کے میں اتنی بات کہہ دوں کہ ضروری نہیں کہ جو کچھ بھی دیکھا جائے وہی چیز نظر آئے، ہر چیز کا کچھ الگ الگ معنی ہوتا ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ مشہور تابعی ہیں، خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا خواب میں اذان دیتے ہوئے دیکھے تو کیا ہے؟ اذان دیتے ہوئے اگر دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، صرف جھٹ سے ایسی ہی تعبیر نہیں بتا دی جائے گی کہ اذان دیتے ہوئے دیکھے، ہاں اس کا معنی یہ ہے۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ دیکھنے والا کون ہے۔ خواب دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھنے والا کیسا ہے۔ تو 2 تعبیریں آتی ہیں اس کی۔ اگر دیکھنے والا شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب وہ حج پر جائے گا۔ اذان دیتے ہوئے دیکھا یا سنا
اور وہ بھی قرآن کی آیت سے انہوں نے ثابت کی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اذان دیتے ہوئے اگر نیک آدمی نے دیکھا پابند صوم و صلاۃ ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ حج پر جائے گا، اور اگر فاسق و فاجر ہے، بے عمل ہے، اس نے دیکھا اذان دیتے ہوئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ عنقریب وہ چوری میں پکڑا جائے گا۔ زمین آسمان کا فرق ہے تعبیروں میں، ایک ہی اذان ہے، دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک حج پہ جا رہا ہے اور ایک جیل جا رہا ہے، چوری میں پکڑا جائے گا۔ اس کو بھی انہوں نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ قرآن پاک میں یہ دونوں جگہ پر اذان کا لفظ آیا۔ اسی طرح سے ایک اور بات میں عرض کر دوں، حضرت زبیدہ خاتون جو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہے، انہوں نے ایک رات خواب دیکھا تھا، بہت بھیانک خواب دیکھا، بہت سارے مرد مل کر کے ان کی عزت لوٹ رہے تھے، عصمت دری کر رہے تھے۔ وہ ڈر گئی صبح اٹھ کر کے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب حضرت محمد بن سیرین موجود تھے۔ زبیدہ خاتون نے اپنی ایک خادمہ کو بلایا اور کہا حضرت محمد بن سیرین کے پاس جا، ایک خواب کی تعبیر پوچھ کر کیا، لیکن یہ کہنا کہ تو نے دیکھا خواب۔ عیب ہے نا، بادشاہ کی بیوی اگر ایسا خواب دیکھی ہے تو شرمندگی کی بات ہے کہ کیا کیا دیکھتی ہے خواب میں، لوگ باتیں بنائیں۔ تو خادمہ سے کہا کہنا کہ تو نے دیکھا۔ وہ گئی خادمہ اور جا کر کے حضرت محمد بن سیرین سے کہتی ہے کہ حضور کل رات میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا بہت سارے مرد مل کر میری عزت لوٹ رہے تھے، عصمت دری کر رہے تھے۔ تو حضرت محمد بن سیرین نے خواب پورا سننے کے بعد پوچھا تو کیا کرتی ہے؟ تو کیا کرتی ہے؟ تو اس نے کہا میں کنیز ہوں، دربار کی کنیز ہوں، خادمہ ہوں۔ حضرت محمد بن سیرین ہنسنے لگے، کہا تیری حیثیت ہی نہیں، تو یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتی، تو نے نہیں دیکھا یہ خواب، جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب؟ کہا بتا صحیح کس نے دیکھا، میں تعبیر بتا دوں۔ اس خادمہ نے کہا آپ نے تو پکڑ لیا ہے، یہ میری ملکہ زبیدہ خاتون نے دیکھا۔ تو حضرت محمد بن سیرین نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنی ملکہ اپنی زبیدہ سے یہ بشارت دے دینا کہ اس خواب کی تعبیر کوئی گھناؤنی نہیں ہے، عنقریب وہ ایک ایسا کام کرے گی جس سے پوری امت فائدہ اٹھائے گی، نیک کام کرے گی۔ اور اس خواب کی تعبیر ہی ہے کہ زبیدہ خاتون نے دریائے دجلہ سے لے کر عرفات کے میدان تک ایک نہر بنائی حاجیوں کے پانی پینے کے لیے۔ ہاں، ایک نہر زبیدہ خاتون نے اپنے پیسوں سے بنوائی تھی۔ حاجی عرفات کے میدان میں بڑے پیاسے ہوتے تھے، وہاں پانی کا انتظام نہیں، تو اس نے پانی کا انتظام کروایا، اور وہ نہر زبیدہ کی باقیات اور آثار آج بھی موجود ہیں مکہ میں، آج بھی ہیں۔ اور جانتے ہیں اس نہر سے 1200 سال تک حاجی پانی پیا کرتے تھے۔ تو ایک امت، بہت بڑی امت نے نفع اٹھایا۔ تو خواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دیکھا وہی ہو جائے گا۔ کبھی کبھار موت کی تعبیر زندگی سے ہے، کسی کے انتقال کی تعبیر اس کی زندگی سے کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی تھا، خوابوں کی تعبیر آپ بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں کی تعبیر بیان کی آپ نے، وہ دونوں صحیح نکلے، لیکن ہوا یہ کہ جو آزاد ہوا بندہ وہ باہر آیا، موج مستی میں بھول گیا، یوسف علیہ السلام کی بات عزیز مصر تک پہنچانا بھول گیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کو بھلوا دیا، اور اس پر اور 7 سال گزر گئے۔ یوسف علیہ السلام کے 14 سال جیل کے، 14 سال قید کے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو مصر کا بادشاہ تھا اسی نے خواب دیکھا، اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، وہ پریشان تھا۔ دوسرے دن صبح اٹھا، سارے نجومیوں کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے کہنے لگا وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ کہتا ہے کہ کل میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، 7 بھینسیں
موٹی تازی اچھی خاصی 7 بھینسیں دیکھا، اور پھر 7 گھاس کے جو اوٹ ہوتے ہیں، 7 ہری ہری گھاسوں کے اوٹ تھے، اور پھر 7 سوکھی گھاسوں کے اوٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، بادشاہ کے دربار میں چاپلوس بہت سارے ہوتے ہیں، اٹکل پچھو مارتے رہتے ہیں، ادھر کا ہو سکتا ہے ادھر کا ہو سکتا ہے، لیکن بادشاہ کو کوئی بات جمی نہیں، یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ بھی نہیں سمجھ میں۔ اس دربار میں وہ جیل سے چھوٹا ہوا آدمی موجود تھا، اس کو یاد آ گیا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ سے کہا جیل میں یوسف نام کا ایک جوان ہے جو پچھلے 14 سال سے قید میں ہے، اور اس نے مجھے پیغام بھی بھیجا تھا آپ کے نام، میں بھول گیا، اور وہ خوابوں کی صحیح تعبیر بتاتا ہے۔ پچھلے کسی عزیز مصر نے اسے قید کر دیا تھا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا جائے اور انہیں لایا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا گیا اور دربار شاہی میں لایا گیا، تو آپ کا جو عزیز مصر تھا اس نے اپنا خواب بیان کیا، تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی سچی تعبیر یوں بتائی، کہا کہ اے بادشاہ، اے عزیز مصر، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگلے آنے والے 7 سال تمہارے خوشحالی کے ہوں گے، بہت خوشحالی ہوگی، اور ہر جگہ ہریالی سبزے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جس میں قحط پڑ جائے گا، کوئی زمین میں سبزہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگ جائیں گے۔ لہٰذا تیرے لیے یہ حکم ہے کہ یہ اگلے جو 7 سال آئیں گے اس میں سارا غلہ جمع کر لے، اور سارا اپنے لیے محفوظ ٹھکانہ بنا لے، تاکہ جب قحط کے سال آئیں تو یہ جمع شدہ غلہ اپنی رعایا میں تقسیم کیا جا سکے۔ یہ خواب کی تعبیر۔ بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بالکل یہ تعبیر درست ہو سکتی ہے۔ اس نے پھر محسوس کیا کہ 1 سال کے بعد ہی مصر میں ہریالی، سبزے کی فراوانی، اناج، غلہ، کثرت سے برکت۔ تو بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا کہ میری خواب کی تعبیر صحیح ہے۔ پھر 7 سال اس نے یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق غلہ جمع کرنا شروع کیا، خوب جمع کیا، وافر مقدار میں ساری چیزیں جمع ہوئی۔ 7 سال گزرنے کے بعد پھر قحط سالی کا دور شروع ہوا، سوکھا پڑ گیا، زمینیں کچھ نہیں اگاتی تھی، بارشیں رک گئی۔ پھر جب لوگ قحط سالی میں پریشان ہو کر بھوکے گھومنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس جو تھا سب بیچ دیا، لوگوں نے گھر بیچ دیے، جائیدادیں بیچ دی، زمینیں بیچ دی، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی بیچ دیا لوگوں نے۔ بادشاہ اس وقت جو جمع کیا ہوا تھا وہ اب تقسیم کرنا شروع کرتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر من و عن جب صحیح ثابت ہوئی، تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر اعظم بنا دیا، اپنے دربار کا خاص وزیر بنایا۔ اور قرآن میں مولا فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ یہ سفر یوسف ہے، دیکھنا ہے میرے عزیز۔ ابھی اور میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہاں سے یوسف علیہ السلام چلے۔ زندگی میں کیا آتا ہے اور کیا جاتا ہے تم کبھی فیصلہ نہیں کر سکو گے۔ یوسف علیہ السلام وزیر اعظم کے منصب پر قائم ہوئے، اور پھر جب قحط سالی کا دور شروع ہوا تو وہ وقت بھی آیا کہ جب لوگ بھوکے پیاسے بادشاہ کی طرف آتے، بادشاہ غلہ اور اناج تقسیم کرتا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے وہ اپنے گاؤں میں بھی قحط سالی کے شکار ہو چکے تھے، اور جب انہیں خبر پہنچی کہ مصر کے بادشاہ سے غلہ اور اناج تقسیم ہو رہا ہے، تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا اچھا وہاں پر ایک مسئلہ یہ ہو گیا تھا، یوسف علیہ السلام کے جانے کے کچھ سالوں بعد یعقوب علیہ السلام کے گھر ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام بنیامین تھا، بنیامین۔ اب یعقوب علیہ السلام ان کو اپنے قریب رکھنے لگے، وہ سب سے چھوٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے بدل ان سے محبت کرتے تھے، لیکن 10 بھائیوں نے اب حسد نہیں کیا، کہا چھوڑو جانے دو، اب دوسری بار کریں گے تو کچھ اور پلٹ نہ جائے۔ پہلی مرتبہ کیا تھا، پلٹ گئے، باپ سے دور ہو گئے تھے، لیکن 10 لوگ
याकूब अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, कहते हैं कि अब क्या करें। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ अजीज़ मिस्र से हमारे हिस्से का भी गल्ला ले आओ। जब वो पहुँचे तो यहाँ पर बादशाह के दरबार में आए। मेरे अजीज़, तो काफ़ी साल का अरसा गुज़र चुका है, कई साल गुज़र गए, तकरीबन 25 से 30 साल का अरसा गुज़र गया होगा। और उस वक्त वो आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने नहीं पहचाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम हर एक के चेहरे को गौर से पहचानते थे, अच्छे से जानते थे, ये मेरे भाई हैं। उन्होंने कहा कि हमें गल्ला दे दिया जाए हमारे हिस्से का। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? कहा हम 10 हैं, हमारे बाप हैं। कहा और भी है? कहा हाँ, एक छोटा भाई है हमारा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस बात की खबर थी कि उनके एक छोटे भाई की विलादत हुई है और बाप उन्हें ज़्यादा चाहते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हें गल्ला और अनाज उस वक्त तक नहीं दिया जाएगा जब तक वो छोटा भाई भी नहीं आएगा, जाओ उसको साथ ले आओ। वो सब खड़े रहे और कहा कि ये तो नहीं होगा, हमारे बाप भेजेंगे नहीं। कहा क्यों नहीं भेजेंगे? कहा इससे पहले हमारे एक भाई के साथ हादसा हुआ है। वो बता रहे यूसुफ अलैहिस्सलाम को। यूसुफ अलैहिस्सलाम से वो कह रहे हैं इससे पहले हमारे भाई के साथ ऐसा हादसा हुआ है, अब हमारे बाप नहीं भेजेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं भेजेंगे तो गल्ला नहीं देंगे हम, जब तक वो नहीं आएगा नहीं देंगे, वापस जाओ। वापस भेज दिया। रोते हुए आए, अपने बाप से कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये याकूब अलैहिस्सलाम से कहा बादशाह का वज़ीर आज़म बड़ा सख्त है, वो कहता है कि जब तक आप अपने इस छोटे शहज़ादे को नहीं भेजेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फिर रोने लगे कि तुम पहले की तरह वैसी करो। सब कदमों में गिर पड़े, कहा अब हमारा यकीन करें, हम इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे बेटे को भेज दिया उनकी बातों पर। बिन्यामीन को लेकर के आ गए। ये 10 भाई लेकर के आए। जब पहुँचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, कहा देखो ये हमारा छोटा भाई है, आपके हुक्म पर हम इसे ले आए। कहा ठीक है, सबका हिस्सा दे दिया जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद ही अनाज तकसीम कर रहे थे, गल्ला तकसीम कर रहे थे। तो गल्ला तकसीम करते करते आपने सोने की खटोरी थी वो बिन्यामीन के थैले में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद ही डाल दिया। सबको जो जो गल्ला तकसीम हो रहा था सबों ने ले लिया। अब वो सोने की खटोरी छोटे भाई के गले में चली गई। अभी ये भाई बाहर निकले थे, वज़ीर आज़म यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया कि बादशाह के शाही ख़जाने की खटोरी चोरी हो गई है, सबकी तलाशी ली जाए। सबको रोक दिया गया, नाकाबंदी हो गई। अब तलाशी लेने लगे सिपाही। तो ये 10 और ये 11 बिन्यामीन, इनकी थैली में वो खटोरी मिल गई। सिपाही पकड़ करके लाए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पेश किया कि इनकी थैली में ये खटोरी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पकड़ लिया और कहा तुम जा सकते हो, ये नहीं जा सकता। वो रोने लग गए। कहा इससे पहले हमारे भाई के साथ हादसा हुआ था और उसकी जुदाई के गम में हमारे बाप रोते रोते आंखें गंवा चुके हैं। अब ये दूसरा, अभी हम बड़ी मिन्नत समाजत के बाद अपने बाप से बोल कर लाए थे, अगर आप इनको ना भेजेंगे तो हमारे बाप का इंतकाल हो जाएगा, हमारे बाप पर आप रहम फरमाएं, हमें भेज दें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा। खटोरी इनके थैली में मिली है। तो वो सब के सब वहीं जमे खड़े रह गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक सूरत है कि जाओ अपने बाप को भी साथ में ले आ जाओ, अपने बाप को साथ में ले आओ, उसके बाद तुम्हारा ये भाई भी आज़ाद हो जाएगा। लेकिन जाने से पहले ये 10 अभी भी पहचान नहीं रहे, इतना मामला हो गया, पहचान नहीं रहे अपने भाई को। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप की बारे में उन भाइयों से सुनते रहे तो दिल में दर्द भी होता है, इतने सालों से अपने बाप से दूर है। जब वो जाने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना जुब्बा उतार करके दिया, कहा कि ये ले जाना अपने बाप के चेहरे पर डाल देना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा कि ये ले जाओ अपने बाप के चेहरे पर डाल देना। इसको कुरान में है ये आयत, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है
फलम्मा जाअ अल-बशीर अलकाहु अला वजहिही फरतद्द बसीरा। ये 13वें पारे में कल हम ये तिलावत करेंगे सूरह यूसुफ का जो बकिया हिस्सा है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये जुब्बा दिया और कहा कि ले जाओ। अब ये भाई लेकर के चल पड़े। जब वो बीच रास्ते में पहुंचे थे, याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर में अपनी बीवी वगैरह को बुलाकर कहते हैं बेकरारी हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है। कहा किस चीज की? कहा मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ, मैं यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा हूं। तो लोगों ने कहा आप पुराने ख्यालात में हैं, हमेशा यूसुफ यूसुफ करते रहते हैं, कहाँ इतने सालों के बाद यूसुफ की खुशबू आ रही है आपको? मेरे अजीजों, एक नबी दूसरे नबी की खुशबू महसूस कर रहे हैं। भाई जब करीब आए तो अब कुरान में है कि ये 10 भाइयों ने वो जुब्बा लाकर याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दिया। फरतद्द बसीरा, कुरान कहता है याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें रोशन हो गई, बीनाई लौट आई। फिर भाइयों ने कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तब फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अरे तुम सब लोग इस कदर गलती कर चुके हो, खता कर चुके हो, तुम्हें पता नहीं जो वजीर आजम है वो मेरा बेटा यूसुफ है, यूसुफ है। सबके सब बाप के कदमों में झुक गए और माफ़ी तलाफी की। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसे नहीं, चलो यूसुफ के पास चलते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इन 10 बेटों को लेकर के आए। जब यहाँ पहुँचे तो वो बादशाह वक्त अजीज़ मिस्र को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा वाक़या सुना दिया कि मेरे साथ बचपन के साथ क्या हुआ था, और ये वो 10 लोग हैं जिन्होंने मुझे कुएं में डाला था। अब वो आ रहे हैं, अल्लाह ने मुझे नबूवत अता फरमाई है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र को बताया। जैसे ही याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र की सरजमीन पर पहुँचे 10 बेटों को लेकर, एक बेटे बिन्यामीन वहीं थे और एक अजीज़ मिस्र भी वहाँ पर था। तो सब के सब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए तो देखते ही याकूब अलैहिस्सलाम और उनके 11 बेटे और अजीज़ मिस्र सब के सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सजदे में गिर गए। यह ताज़ीम का सजदा था, इबादत का सजदा नहीं। ताज़ीम के लिए सजदे में गिर गए। और उसके बाद सबों ने सर उठाया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा बचपन में जो तूने ख्वाब देखा था उसकी ये ताबीर है। तूने देखा था ना कि 10 सितारे, एक चांद और एक सूरज तुझे सजदा कर रहे हैं। ये 10 तारे तेरे भाई हैं और एक सूरज मैं हूं और एक चांद ये अजीज मिस्र है। इन्नी रायतु अहद अशर कौकबा, 11 सितारे जो तुझे सजदा कर रहे हैं वो तेरे 11 भाई हैं। एक सूरज ये याकूब अलैहिस्सलाम, एक चांद ये अजीज मिस्र। अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे ख्वाब की ताबीर पूरी फरमाई। अब उसके बाद अजीज मिस्र उस पद से, उस मनसब से भी हट गया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की बादशाहत अता फरमाई। कहाँ से निकले थे? सफ़र यूसुफ को याद करो। ये रब तबारक व तआला की हिकमत के फैसले हैं। कुरान में मौला फरमाता है वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द, इस तरह हमने यूसुफ को ज़मीन में करार दिया और हम जिसे जहाँ चाहते हैं वहाँ बिठाते हैं। तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो मौला जिसे चाहे इज़्ज़त अता करे, तू जिसे चाहे ज़िल्लत अता करे। रब तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन तमाम मकामात से गुजारा। इसमें हमारे लिए कई इबरत की चीज़ें हैं, कई हिकमत की चीज़ें हैं। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी मशक्क़त की आती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा रह जाए। कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में हमेशा नहीं रहे, कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़ुलेखा के घर में हमेशा नहीं रहे, कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में भी हमेशा नहीं रहे। हर जगह एक नई सुबह आनी है, एक नई सुबह आनी है। आज अगर चांद को गहन लगा है तो कल छटना भी है। आज अगर मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, कल इंशाअल्लाह सुबह तुलू होगी, कल सुबह तुलू होगी। वो रोशनी परचम इस्लाम की लहराएगी ज़रूर। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। मेरे अजीज़ों, हमारे बुजुर्ग फरमाया करते, ख़ास तौर पर
مجھے نصیحت کے طور پر ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے کہا تھا، عورتیں بہت ساری شکایت لے کر ان کے پاس روتی ہوئی آئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے ٹرین میں بیٹھتے ہو، سفر کرتے ہو، ٹرین میں سفر کرتے ہو تو ٹرین کبھی کبھار ٹنل میں جاتی ہے، ممبئی جانے والوں کو پتہ ہوگا اکثر کہ وہ ٹنل کے اندر سے ہو کے جاتی ہے، گوفا جو ہوتا ہے پہاڑ کے بیچ میں سے اندر گھس جاتی ہے اور پھر باہر نکلتی ہے۔ تو جیسی ٹرین ٹنل میں جاتی ہے، اندھیرا، کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا، جاتی ہے نا ٹرین پہاڑ کے اندر سے ہو کے، گوفے کے اندر سے، غار میں سے ہو کے جاتی ہے جو کھود کے بنایا گیا سرنگ ہے، تو اس سرنگ میں جیسی ٹرین جاتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن تم سب کے سب بیٹھے کیوں رہتے ہو ٹرین میں؟ جب اندھیرا ہو جائے تو گھبرا کر کے اتر کیوں نہیں جاتے، بھاگتے کیوں نہیں ادھر سے ادھر؟ ہر پیسنجر کو یہ معلوم ہے ڈرائیور چلا رہا ہے، نکالے گا باہر، ڈرائیور ٹرین چلا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ اندھیرے سے باہر نکالے گا۔ تو فرماتے ہیں ہمارے بزرگ کہ اے نادان ڈرائیور کے، ٹرین کے ڈرائیور پر جب تجھے اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ٹنل کی اندھیریوں سے نکال سکتا ہے تو اس رب الارباب پر کیوں نہیں یقین ہے جو زندگی کی اندھیریوں سے نکال کر تجھے اجالے میں ضرور لائے گا۔ ایک دن آئے گا جب تو اپنی مصیبتوں اور مشقتوں سے نکلے